سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی پسند کرتا ہے کہ اس شخص کو دیکھے جو اپنی نظر اور ذمہ داری پوری کر کے شہادت کے مرتبے پہ فائز ہوا ہے تو وہ طلحہ کو دیکھے۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک تھے۔ وہ قریشی النسل اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے۔ ان کا تعلق بھی بنو تیم سے تھا۔ وہ ان خوش قسمت صحابہ میں سے تھے جنہوں نے بالکل ابتدائی ایام میں ہی اسلام کی دعوت قبول کر لی اور مسلمان ہو گئے۔ ان کو اسلام کی دعوت دینے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ گندمی رنگ کے درمیانے قد اور قدرے گھنگریالے بالوں والے طلحہ بن عبید اللہ بڑے بہادر اور قوی البدن تھے۔ ان کا سینہ بہت چوڑا تھا اور کندھے بہت عریض تھے، قدم بھاری تھے۔ آپ اس قدر چست، فعال اور تیز ترار تھے کہ جب بھی کسی جانب دیکھتے تو اپنے پورے جسم کو حرکت میں لے آتے تھے۔ ان کی والدہ کا نام صوبہ بنت عبداللہ تھا۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ بالکل ابتدائی مسلمانوں میں سے تھے۔ جب اسلام لائے تو ان کو بھی قریش نے بہت ستایا، انہیں مارا پیٹا گیا۔ نوفل بن خویلد بن اسد نے انہیں اور سیدنا ابو بکر صدیق دونوں کو ہی ایک رسی سے باندھ دیا۔ اسی طرح ان کے بھائی عثمان بن عبید اللہ نے ان دونوں کو نماز سے روکنے کی ناکام کوشش کی۔ ہجرت سے قبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو رشتہ مواخات میں منسلک فرمایا۔ جب یہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو سیدنا ابو ایوب انصاری کو ان کا بھائی بنایا گیا۔ اسلام کی کفر کے خلاف پہلی بڑی جنگ غزوہ بدر تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کے قافلے کی واپسی کی خبر پا کر اپنے 2 صحابیوں کو شمال کی طرف روانہ فرمایا تاکہ حالات کا جائزہ لے کر اطلاع دیں۔ ان میں ایک سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ اور دوسرے سیدنا طلحہ بن عبید اللہ تھے۔ یہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں شمالی مقام حورا تک تشریف لے گئے اور وہاں حالات کا جائزہ لیتے رہے۔ یہ دونوں جلیل القدر صحابی ابھی شمال مدینہ ہی میں تھے کہ بدر کی لڑائی کا واقعہ پیش آیا، اس لیے سیدنا طلحہ غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے، لیکن چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے وہاں گئے تھے اور وہاں ان کی موجودگی اور حالات کے بارے میں خبر گیری کرنا اس لڑائی کا اہم حصہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ بدر کا جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی حصہ عطا فرمایا۔ غزوہ احد میں سیدنا طلحہ نے جس بہادری اور سرفروشی کا مظاہرہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے وہ جس طرح سے سینہ سپر ہوئے، وہ ان کی زندگی کا سب سے روشن پہلو اور تاریخ انسانی کی ایک نادر مثال ہے۔ احد کے میدان میں ایک ایسا وقت بھی آیا جب زیاد بن سکن لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہو کر گر پڑے، تو اس وقت لڑائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ طلحہ بن عبید اللہ اور سعد بن ابی وقاص کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ یہ لمحہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے لیے نہایت نازک لمحہ تھا، جبکہ مشرکین کے لیے یہ انتہائی سنہرا موقع تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ مشرکین نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوئی کسر باقی نہ چھوڑی۔ اس نازک ترین وقت میں صرف انہی 2 قریشی صحابہ یعنی سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ نے جرأت، شجاعت اور بے مثال جانثاری سے کام لیتے ہوئے اپنی جان کی بازی لگا کر مشرکین کے ناپاک ارادوں کو ناکام بنا دیا۔ یہ دونوں عرب کے ماہر ترین تیر انداز تھے۔ انہوں نے مسلسل تیر مار مار کر حملہ آور مشرکین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور رکھا۔ جب مشرکین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیرے میں لے لیا تو ارشاد ہوا، کون ہے جو ان سے نمٹے؟ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا، ان سے میں نمٹوں گا۔ اس کے بعد طلحہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور 11 آدمیوں کے برابر تنے تنہا لڑائی لڑتے رہے، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ پر تلوار کی ایسی ضرب لگی جس سے ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ اس سے ان کے منہ سے ہس یعنی سی کی آواز نکلی جو چوٹ لگنے پر نکلتی ہے۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم بسم اللہ کہتے تو تمہیں فرشتے اٹھا لیتے اور لوگ دیکھتے۔ اس کے بعد اللہ نے مشرکین کا منہ پھیر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ احد کے میدان میں سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کو 39 یا 35 زخم آئے۔ غزوہ ذی قرد 6 ہجری میں ہوا۔ دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابی کے ساتھ بسان صالح نامی کنویں کے پاس رکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام تبدیل کرنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا، اس کا پانی اچھا ہے۔
یہ کنواں سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ نے خرید کر اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اس عمل سے بہت خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا، اے طلحہ تم تو بڑے سخی ہو۔ اس کے بعد ان کو طلحہ الفیاض کہا جانے لگا۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ تمام غزوات میں نمایاں طور پر شریک رہے۔ بیعت رضوان میں بھی وہ موجود تھے۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین میں بھی انہوں نے بڑی بہادری اور جانثاری کے جوہر دکھائے۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ جتنے صاحب ثروت اور دولت مند تھے اتنے ہی فیاض اور سخی بھی تھے۔ ان کی شجاعت کے کارناموں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو طلحۃ الخیر کا لقب بھی عطا فرمایا تھا۔ وہ غزوات نبوی کے مصارف کے لیے گراں قدر رقوم پیش کرتے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر مصارف جنگ کے لیے زر کثیر پیش کیا۔ ان کی اس سخاوت اور دریا دلی کی شہادت دیتے ہوئے قبیصہ بن جابر فرماتے ہیں کہ میں ایک مدت تک طلحہ بن عبید اللہ کے ساتھ رہا، میں نے ان سے بڑھ کر بغیر مانگے بھاری مال دینے والا کوئی نہیں دیکھا۔ سیدنا طلحہ کا ذریعہ معاش تجارت تھا۔ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں انہوں نے زراعت بھی شروع کر دی۔ پیداوار کی فراوانی کا اندازہ اس امر سے کیا جا سکتا ہے کہ ان کی روزانہ آمدنی تقریباً 1000 درہم تھی۔ ان کا تعلق قریش کی ایک شاخ بنو تیم سے تھا، چنانچہ وہ بنو تیم کے غریب اور محتاج لوگوں کی کفالت کرتے تھے، مقروضوں کے قرض ادا کرتے تھے اور قبیلے کے غریب خاندانوں کی لڑکیوں کی شادی کر دیتے تھے۔ انہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بہت بڑی عقیدت تھی، چنانچہ وہ ان کی خدمت میں ہر سال 10,000 درہم پیش کرتے تھے۔ ان کی مہمان نوازی کا بھی دور دور تک چرچا تھا۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ان کے خاص مشیروں میں شامل تھے۔ ان کے مشوروں کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد وہ ان 6 بزرگ صحابہ میں شامل تھے جنہیں خلیفہ منتخب کرنے کے لیے نامزد کیا گیا تھا۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کے مختلف اوقات میں کئی شادیاں کی۔ ان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے داماد تھے۔ ان کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہ ان کے عقد میں تھیں۔ ان کی متعدد بیویوں سے 10 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ ان کی اولاد کئی نسلوں تک بڑے بڑے مناصب پر فائز رہی۔ ان کی ایک صاحبزادی ام اسحاق بنت طلحہ کی شادی سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی۔ ان کی شہادت کے بعد وہ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے عقد نکاح میں آئیں اور ان کے بطن سے سیدہ فاطمہ بنت حسین پیدا ہوئیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پوتے عبد الرحمن اور سیدنا مصعب بن زبیر بن عوام بھی ان کے داماد تھے۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ 62 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ وہ بصرہ میں مدفون ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑہ رحمتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جانثار پر، اس مجاہد مخیر سخی اور فیاض پر کہ جس نے خدمت اسلام کے لیے اپنا مال، اپنی جان، اپنا گھر بار اور اپنی تمام تر صلاحیتیں وقف کر دی تھیں۔ وہ بلا شبہ بہت قوی شخصیت تھے۔ ان کے مشورے بڑے مدلل اور عمدہ تھے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی اسلام کی خدمت میں بسر کر دی۔